بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے سلسلے میں آج ہم اس ویڈیو میں جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے جنت کے دروازے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جنت کے دروازے، اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور ہانکے جائیں وہ لوگ جو ڈرتے رہے تھے اپنے رب سے جنت کو گروہ در گروہ۔ روزہ داروں کا دروازہ، اس کے متعلق حضرت سعد بن سعدان رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ اس میں سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کسی کو اس سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس دن آواز لگائی جائے گی روزہ دار کہاں ہیں؟ پس اس دروازے سے روزے دار داخل ہو جائیں گے۔ جب آخری روزے دار اس میں داخل ہو چکے گا تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ ہر عمل کا الگ دروازہ ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدمی کو اس کے اس عمل کے ساتھ بلایا جائے گا جو وہ بکثرت کرتا تھا۔ اگر اس کے روزے زیادہ ہوئے تو اسے روزے کے ساتھ بلایا جائے گا، اور اگر اس کا جہاد زیادہ ہوا تو اس کو جہاد کے ساتھ بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کو 2 عملوں کے ساتھ بھی بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں اے ابو بکر، تمہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر عمل کا ایک دروازہ ہوگا، قیامت کے دن اس عمل والے دروازے سے اس شخص کو پکارا جائے گا جو وہ عمل کرتا تھا۔ چاشت کی نماز والوں کا دروازہ الگ ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الضحیٰ ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا دے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو ہمیشہ چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ یہ تمہارا دروازہ ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ بچوں کو خوش رکھنے والوں کا بھی دروازہ ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الفرح ہے، اس سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش رکھتے تھے۔ جنت کے 8 دروازے کھول دینے والا کون سا عمل ہے؟ اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی مکمل طور سے وضو کرے اور پھر یہ کلمات کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس سے چاہے گا داخل ہوگا۔ حضرت انس یہ اضافہ بھی منقول کرتے ہیں کہ یہ کلمات 3 مرتبہ ادا کریں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے یہ کلمات کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وابن امتی وکلمات القہا الی مریم وروح منہ وَإِنَّ الْجَنَّةَ حق وَالنَّارَ حق۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی لونڈی کے بیٹے ہیں۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف اللہ کا القا کردہ کلمہ ہے اور بھیجی گئی روح ہے، اور جنت و جہنم حق اور سچ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیں گے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضوان اللہ علیہ مجمعین سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور 7 کبائر سے اجتناب کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ذریعے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، وہ جس سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ بچوں کی وفات پر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا اجر ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت عقبہ بن عتبہ السملی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا
جس شخص کی بھی 3 بچے حد بلوغت تک پہنچنے سے پہلے فوت ہو گئے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ پاک دامن اور اطاعت گزار بیوی کا کیا انعام ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے رب سے ڈری اور اس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تمہارا جی چاہے داخل ہو جاؤ۔ ناحق خون نہ بہانے کا کیا انعام ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور نہ ہی ناحق خون بہایا تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ 40 احادیث یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے جس شخص نے 40 حدیثیں حفظ کی جو امت کے لیے نافع ہوں تو قیامت کے دن اس شخص سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ 2 خواتین کی کفالت کا اجر۔ اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں یا 2 پھوپھیاں ہوں یا 2 خالائیں ہوں اور وہ ان کی عیالداری کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔